وسلم على رسوله الكريم وعلى آله مع الإمام الحسن وأصحابه مع معاوية أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين النذير الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المرسلين. قال رسول الله دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ حفاظت اور اس کی توفیق سے ہفتہ درس حدیث کے اس پروگرام میں ہمیں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کا درس سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط طہارت، وہ ہم نے مختصر طور پر پڑھنی تھی. جو ضروری مسائل تھے، اگرچہ اس میں بھی بہت زیادہ مسائل ابھی تک رہتے ہیں، لیکن ہم نے جو زیادہ پیش آنے والے مسائل ہیں وہ ہم نے پڑھ لی. نماز کی شرائط ہم نے پڑھ لی، پھر وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی. وضو توڑنے والی چیزیں، جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ چیزیں، اور وضو اور غسل کو چھوڑ کر کتنی صورتیں ہیں کہ بندہ تیمم کر سکتا ہے، تیمم کرنے کی اجازت ہے، یہ صورتیں بھی ہم نے پڑھ لی. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ آج کے درس میں بقایا جو 5 شرطیں ہیں نماز کی، ان کی تھوڑی وضاحت جو ضروری ہے وہ ہم پڑھ لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ 6 شرائط جو مکمل ہو جائیں گی ان کے اختتام پر اگلے ہفتے آپ سے اس کے بارے میں سوالات پوچھے جائیں گے. تو گزشتہ جتنے بھی لیکچر ہیں یا درس ہیں آپ ان کو اپنے ذہن میں حاضر کر کے لائیے، تاکہ درس حدیث جو ہے یا درس فقہ ہے ہفتہ وار اس کے کچھ ثمرات اور نتائج بھی برآمد ہو سکیں. تو آج ہم دوسری شرط سے شروع کریں گے. تو پہلی شرط ہے طہارت، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، اور انسان کے کپڑوں کا پاک ہونا، اور وضو کا ہونا اور تیمم کا ہونا. اور وضو اور غسل جب بندہ نہیں کر سکتا اس صورت میں تیمم کرنا. یہ نماز کی پہلی شرط کی وضاحت ہم نے 4-5 درسوں میں پڑھ لی. آج ہے دوسری شرط. دوسری شرط ہے ستر عورت. ستر عورت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کو ڈھانپے. جو شرمگاہ ہے انسان، شرمگاہ کا مطلب کیا ہے؟ شرم کی جگہ. کہ جو چیزیں انسان کے جسم میں ظاہر ہونے سے انسان کو شرم محسوس ہوتا ہے تو ان کو کہتے ہیں شرمگاہ. تو شریعت نے یہ حدیں مقرر کر دی ہیں کہ عورت کی شرمگاہ کون سی جگہ ہے اور مرد کی شرمگاہ کون سی جگہ ہے. تو سب سے پہلے
مرد کی شرمگاہ کون سی ہے؟ مرد کی شرمگاہ انسان کی مرد کی ناک سے لے کر گھٹنوں کے اختتام تک، ناک ریکی میں اس کو کہتے ہیں، اس کے نیچے سے شروع ہو کر گھٹنے کے اختتام تک، یہ ہے مرد کے لیے فرض ہے اس جگہ کو چھپا کے رکھنا، جس حالت میں بھی ہو، جب تک کہ انسان کی مجبوری نہ بن جائے تب تک اس کا چھپانا فرض ہے۔ اب یہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، اگر کچھ کھیلنے والے لوگ، کھلاڑی حضرات اگر اس قسم کے معاملے میں مبتلا ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والے بھی، اس کھیل کے دیکھنے والے بھی اور کھیلنے والے سب گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ نماز تھوڑا صاف کرنا۔ اگر کوئی دیکھ رہے ہیں حضرات، وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جو کھیلنے والے ہیں وہ بھی مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کے جسم کے جو مرد کے حصے چھپانا فرض ہوتا ہے تو وہ چھپائے نہیں ہوتے۔ گیم کھیلنے والے حضرات، خصوصاً یہ کبڈی میں ایسا معاملہ ہوتا ہے یا کشتی کے دوران، ان کو سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کے جسم کے وہ حصے ننگے ہو رہے ہیں جن کا چھپانا فرض ہے۔ اور عورت کے لیے کون سی جگہ چھپانا فرض ہے؟ عورت کے لیے ہاتھ پاؤں کی ہتھیلیاں اور چہرہ، اس کے علاوہ پورا جسم چھپانا عورت کے لیے فرض ہے۔ یہ عورت کی شرمگاہ ہے۔ اور عورت نے جو باندھی ہے، پرانے وقتوں میں جو کنیز ہوتی تھی غلام، اس کی کچھ رعایت ہے، لیکن آج کل وہ زمانہ نہیں ہے، تو عورت کے لیے بھی، اور ایک خنثی مشکل جس کو خسرے بھی کہا جاتا ہے، ان کے خسرہ یا خنثی مشکل اس کو لفظ بولا جاتا ہے، اس کے ایسا جو ہوتا ہے نا خنثی مشکل، جس کے اندر کچھ علامتیں مرد کی ہوں اور کچھ عورت کی ہوں، ان کا بھی پورا جسم چھپانا فرض ہے، پورے کا پورا جسم چھپانا ان کا فرض ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں، پاؤں کی ہتھیلیاں اور چہرے کے علاوہ پورا جسم اس کا چھپانا یہ فرض ہے۔ عورت اور خنثی مشکل کا ایک ہی حکم ہے۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ ناک سے لے کر گھٹنوں تک کا چھپانا مرد کے لیے فرض ہے۔ یہ اتنا ستر عورت اس کو کہا جاتا ہے، اتنا حصہ چھپانا نماز کے لیے شرط ہے۔ یہ دوسری شرط ہے، مرد جب نماز پڑھے گا تو اگر کوئی مجبوری ہے تو اتنا چھپانا پھر بھی فرض ہے، لیکن مستحب اور سنت یہی ہے کہ انسان پورا لباس پہن کر نماز ادا کرے۔ اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ۔ تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اب اس کے لیے شرط کیا ہے؟ سینہ قبلہ کی طرف ہونا۔ بندے کا نماز پڑھتے وقت چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اس کا قبلہ کی طرف سینہ اس کی قبلہ کی طرف ہو۔ اگر کسی مجبوری کے پیش نظر اس کا چہرہ مڑ جائے تو زیادہ سے زیادہ مکروہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ لیکن سینہ اگر قبلہ سے پھر جائے تو پھر انسان مرد کی ہو یا عورت کی نماز ٹوٹ جائے۔ تو یہ استقبال قبلہ جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اور کس طرح شرط ہے؟ جو بندہ مکہ شریف کے اندر موجود ہے یا باہر موجود ہے، اگر وہ کعبہ شریف کو دیکھ رہا ہے، عین کعبہ کی عمارت اس کو نظر آ رہی ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ بالکل کعبہ کی بلڈنگ کی طرف دیکھ کر نماز پڑھے اور اسی کی طرف بالکل منہ کر کے نماز پڑھے۔ اور ایسا بندہ جو مکہ شریف میں ہے یا مکہ شریف سے باہر ہے لیکن اس کو کعبہ نظر نہیں آ رہا، اس کے لیے یہ ہے کہ کعبہ کی طرف صرف منہ کر لے۔ ضروری نہیں ہے کہ عین کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، بلکہ جس سمت میں کعبہ ہے اس سمت میں نماز پڑھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت فرمایا جب آپ کعبہ شریف سے شمال میں تھے، کعبہ شریف کے شمال میں کھڑے ہو کر، کعبہ شریف اس طرف تھا جنوب میں اور سرکار شمال میں تھے، تو سرکار نے فرمایا ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، یہ کعبہ اسی طرف ہے، اب مشرق سے لے کر مغرب کی طرف اگر جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ تو یہ اس بندے کے لیے ہے جو کعبہ شریف سے غائب ہو، کعبہ کے سامنے دیکھ نہ رہا۔ مثلا اب 1000-2000 کلومیٹر یہاں سے دور ہے، 2000 میل بلکہ یہاں سے دور ہے کعبہ شریف، تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عین ہم نماز اس جگہ پر پڑھیں کہ کعبہ کی بلڈنگ تک جائیں۔ تو دور والے بندے کے لیے
صرف اس طرف منہ کر لینا کہ جس طرف کعبہ ہے نماز ہو جائے گی۔ یہ شرط ہے قبلہ کی طرف سینہ کا ہونا، اگر سینہ قبلے سے مڑ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ وہ ہے وقت کا ہونا، وقت کا ہونا، یہ چوتھی شرط ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں پر وقت کے اندر نمازوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ تو مختلف نمازوں کے مختلف اوقات ہیں، اس کے لیے ترمذی شریف کی ایک مختصر سی حدیث پاک جس کا میں نے پہلے درس میں وعدہ آپ سے کیا تھا کہ وہ جب وقت بتایا جائے گا نماز میں تو اسی حدیث کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نمازوں کے اوقات بتائیے کہ کس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ آپ اس وقت خاموش رہے۔ پھر آپ نے جب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے کا جب وقت ہوتا ہے، جب سورج سر پہ آیا اور سر سے تھوڑا سا ادھر زائد ہو گیا مغرب کی طرف، تھوڑا سا جو ہے وہ سایہ رستوں کا اور مکانوں کا بننے لگا، تو سرکار نے فرمایا کہ اے بلال اذان دو۔ حضرت بلال نے اذان دی، فوراً سنت ادا دی نہیں اور فوراً جماعت کرا دی۔ پھر عصر کا جب وقت، ہر چیز کا جب سایہ ڈبل ہو گیا، اگر ایک چیز 10 فٹ کی ہے اس کا سایہ 20 فٹ ہو گیا، اور ایک چیز جو 1 فٹ کی ہے اس کا سایہ 2 فٹ ہو گیا۔ جب اتنا وقت ہوا تو سرکار نے پھر حضرت بلال کو فرمایا کہ اے بلال اذان دو۔ اذان دی گئی اور فوراً جماعت کھڑی کر دی۔ اور جب عین فوراً سورج غروب ہوا تو سرکار نے فوراً حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا اور فوراً جماعت کرا دی۔ پھر مغرب کے اندر ایک شفق نمودار ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر ایک سرخی سی مغرب کے اندر رہتی ہے۔ جب وہ غائب ہو گئی تو سرکار نے فوراً حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ اے بلال اذان دو۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی اور فوراً سرکار نے جماعت کھڑی کرا دی۔ پھر صبح کی نماز جب سحری کا وقت تھا، جس طرح ہمارے عام میں رمضان شریف میں جس وقت روزے کا بند کرنے کا کہتے ہیں کہ کھانا پینا بند کرنا، وہ وقت جب ہوا سحری کا، صبح صادق شروع ہوئی تو فوراً سرکار نے اذان دلوا کر جماعت کھڑی کر دی۔ اور جب دوسرا دن آیا تو جس وقت سرکار نے ظہر کی نماز، عصر کی نماز پڑھائی تھی، اس سے تھوڑا سا پہلے سرکار نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور جو عصر کی نماز ہے وہ سورج کا ابھی رنگ متغیر نہیں ہوا تھا، سورج پر نظر ابھی تک نہیں پڑتی تھی، اس وقت یعنی غروب کے قریب سرکار نے جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھوائی، اور مغرب کی نماز سرکار نے دونوں دن ابتدا میں پڑھوائی۔ اور پھر جب عشاء کا وقت آیا تو سرکار نے جس وقت فجر کی پڑھائی تھی اس سے تھوڑا سا پہلے، یعنی کہ 10 منٹ 5 منٹ پہلے آپ نے جو ہے وہ عشاء کی نماز بالکل قریب صبح صادق کے قریب جا کر پڑھوائی سرکار نے کام کے بعد۔ اور صبح کی نماز پہلے دن تو شروع میں پڑھا دی تھی، دوسرے دن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھائی کہ ہمیں لگتا تھا کہ سورج یا تو نکل آیا ہوگا یا پھر نکلنے والا ہوگا، اتنا تاخیر سے پڑھائی۔ تو پھر سرکار نے اس بندے کو بلایا جس نے نمازوں کے وقت پوچھے تھے، آپ نے فرمایا کون ہے جو نمازوں کے اوقات پوچھتا تھا؟ اس بندے نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ میں تھا جو نمازوں کے وقت پوچھتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوقت بین ہذین الوقتین، کہ میں نے جہاں پر نمازیں پڑھائی ایک دن میں نے شروع میں پڑھا دی، دوسرے دن میں نے آخر میں پڑھا دی، ان دونوں وقتوں کے درمیان میں جب بھی نماز پڑھو گے وہ نماز کا وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری نماز قبول فرمائے۔ تو یہ ہے نماز کے اوقات، جس طرح کی حدیث میں ذکر ہوئے کہ ایک دن سرکار نے شروع میں پڑھائی، دوسرے دن آپ نے آخر میں پڑھا دی۔ اس کی بہت زیادہ تفاصیل ہیں فقہ کی کتابوں میں، یقینی سی بات ہے وہاں جہاں پر اسٹیج پر وہ سارے بیان کیے جائیں تو صرف نمازوں کے اوقات پر ہی 2 مہینے لگ سکتے ہیں۔ ایک ہی کتاب میں بڑی تفصیل ہے، ایک وقت کے بارے میں ائمہ کا اختلاف۔ میں نے آپ کو وہ چیزیں بتا دی جو سیدھی سیدھی حدیث پاک سے ثابت ہیں کہ انسان کو بہت زیادہ ضرورت آتی رہتی ہے
کہ یہ چیزیں جہاں جہاں پر سرکار نے نماز پڑھائی، یہ دو نمازوں کا وقت اس کے درمیان۔ اب چوتھی شرط جو ہے، پانچویں شرط، وہ ہے نیت۔ نیت نماز کے لیے یہ شرط کا درجہ رکھتی ہے، نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو نیت جو زبان سے کی جاتی ہے، جو زبانی نیت کی جاتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل اعتبار ہے دل کے ارادے کا۔ النیت و ارادۃ القلب، نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے دل میں ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن بھول کر اس کی زبان سے نکل گیا کہ میں عصر کی پڑھ رہا ہوں، اب اس کے دل کے ارادے کا اعتبار ہوگا، اس کی زبان کا اعتبار نہیں۔ اور عبرانی شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں حافظوا علی نیاتکم فی الصلاۃ، نمازوں کے اندر اپنی نیت کی حفاظت کیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ دل میں جو نیت ہے وہ نماز کی ہو کہ میں فلاں وقت کی فرض پڑھ رہا ہوں، فلاں وقت کی میں سنتیں پڑھ رہا ہوں، فلاں وقت کے میں واجبات پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ دل کے ارادے کا نام ہے نیت۔ اور یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ نماز میں اپنی نیتوں کی حفاظت فرمایا کرو۔ تو یہ نیت جو ہے وہ شرط ہے۔ زبان سے کہہ دینا مستحب ہے، لیکن اعتبار کس کا ہوگا؟ دل کے ارادے۔ اگر دل میں ہے کہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں اور زبان سے عصر کا نام نکل گیا بھول کر، تو وہ کوئی معتبر نہیں ہوگا، بلکہ دل میں جو بات تھی اس کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔ آگے ہے کہ آخری جو شرط ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ جو ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ آخری شرط بھی ہے اور پہلا فرض بھی ہے۔ آخری شرط بھی اس کو کہا جاتا ہے، پہلا فرض بھی۔ تو یہ اس کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ سے شروع کرنا یہ انسان کے لیے شرط ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحریمھا التکبیر وتحلیلھا التسلیم۔ تکبیر کے وقت جب اللہ اکبر بندہ کہہ کر نماز میں شروع ہو جاتا ہے تو جو باہر میں چیزیں حلال تھیں یا وہ حرام ہو، اور پھر جب سلام پھیرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کے ساتھ جو چیزیں اب نماز میں منع ہو چکی تھیں، نماز کے بعد فوراً پھر سے وہ چیزیں حلال ہو جائیں۔ اسی وجہ سے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے مثلا نماز سے پہلے کھانا پینا جائز تھا، لیکن عین نماز کی حالت میں کھانا پینا حرام ہو گیا۔ وہ کس کی وجہ سے ہوا؟ تکبیر تحریمہ کی وجہ سے۔ تو تکبیر تحریمہ کہہ کر بندہ نماز میں شامل ہو گیا اس کی وجہ سے۔ تو یہ تھیں 6 شرائط نماز کی۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور اس کے فضل کے ساتھ 6 شرائط جو ہیں وہ ہم نے ضروری مسائل جو اس کے ہیں، شرائط کے ہیں، جو ہمیں ضرورت آتے رہتے ہیں اکثر، وہ ہم نے پڑھ لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میں ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے، اور غسل کا کیا طریقہ ہے، تیمم کا کیا طریقہ ہے، تیمم کب کر سکتے ہیں اور کب نہیں کر سکتے، تیمم کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، نماز کی شرطیں کون کون سی ہیں، اور ان کی مختصر تفصیل جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی، تاکہ آپ پھر ایک توجہ کے ساتھ درس میں شرکت کریں گے۔ تو اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ گزر چکے ہیں 6 شرائط، تو یہ ان کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا، اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ نماز کے جو فرائض ہیں، جو نماز کے اندر چیزیں فرض ہوتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان پر کلام انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سے ہی شروع کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک خصوصی مضمون کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے، 5 یا 10 منٹ میں مختصر سے الفاظ میں، کہ ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں، نماز کا طریقہ پڑھ رہے ہیں، یا وضو کا طریقہ پڑھ رہے ہیں، یا نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے، نماز کس طرح منہ کر کے پڑھنی چاہیے، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت والی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت والی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے غلاموں جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھا کرو۔
طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو نماز جو ہے کہ اللہ کے حکم کو ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ نمازیں ہمیں لطف کب دیں گی، یہ روزے، یہ عبادات ہمیں لذت کب دیں گے، جب ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ اور یہ ہمیں سیکھنا چاہیے احادیث طیبہ سے، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے قرآن مجید کی آیات سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے کیا تقاضے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کس کس نے محبت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ، آپ فرماتے ہیں کہ احد ایسا پہاڑ ہے، حالانکہ ہمارے ہاں اگر کسی کو سخت دل والا کہنا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ پتھر دل ہے، پتھر بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ پتھر سخت ہو کر بھی یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس ہستی سے پہاڑ محبت کریں، کیا مسلمانوں کو محبت نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہندوستانوں کو محبت نہیں کرنی چاہیے؟ اب بخاری شریف میں آپ تذکرہ خیر پڑھیں اور شفا شریف کے اندر اس کی تفصیل میں ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب ممبر حضور کو بنا کر دے دیا گیا سرکار کی عمر کے تقاضے کی وجہ سے کہ سرکار بیٹھ کر جمعے کا خطبہ دیا کریں گے، اس جمعے پر جو پہلا جمعہ سرکار نے ممبر پر بیٹھ کر پڑھا تو صحابہ کرام بڑے حیران ہو کر فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرانی ہوئی کہ رونے کی آوازیں آتی ہیں لیکن رونے والا نظر نہیں آتا، کون ہے جو رو رہا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم نے جب تعامل کیا، جب تفکر کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ حضور کی جدائی میں کھجور کا تنا رو رہا ہے اور پوری مسجد میں اس کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ حضور کے تنوں نے بھی حضور سے محبت کی۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں مستن حنان در ہجر رسول زار می نالت جو ارباب عقول، مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، کھجور کا تنا بھی حضور کے ہجر میں رو رہا ہے، کھجور کا تنا حضور کی محبت میں رو رہا ہے، اور حضور دور نہیں ہیں، 1 فٹ کا فاصلہ ہوا ہوگا یا 2 فٹ کا فاصلہ ہوا ہوگا، ساتھ میں وہ کھڑا ہے، سرکار ساتھ میں بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہجر مصطفیٰ میں وہ رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ کہ پہلے حضور ہاتھ مجھ پر رکھتے تھے، آج حضور کا دست شفقت میسر نہیں آیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے سبق حاصل کریں، ان چیزوں سے، ان معاملات سے سبق حاصل کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کے ساتھ یہ شرط لگائی کہ اے سعد، جب تک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آنا جانا نہیں چھوڑے گا، اس وقت تک میں کچھ نہیں کھاؤں گی حتیٰ کہ مر جاؤں گی، کیونکہ آپ مسلمان نہیں تھی آپ کی والدہ، اور آپ جو ہے وہ مسلمان تھے، صحابی رسول تھے۔ تو یہ بڑا پریشر آیا آپ کے اوپر کہ آپ کی والدہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں نہ جاؤ، اور صحابی رسول والدین کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کے لیے بڑا کڑا امتحان تھا۔ لیکن جب باری آئی عشق مصطفیٰ کی، جب محبت مصطفیٰ کی باری آئی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے وفا کا وقت آیا، تو آپ نے اپنی والدہ کو 2 ٹوک لفظوں میں کہا، آپ نے فرمایا یا امہ لو کانت لک الف نفس خرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری امی جان، مجھے پتہ ہے کہ آپ بھوک کی وجہ سے مر جائیں گی، کھائیں گی نہیں، کچھ نہ پیئیں گی، لیکن میں بھی اپنا آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ تو آپ کی ایک جان ہے، آپ ایک دفعہ مریں گی نا، لیکن اگر ایک دفعہ نہیں، آپ کو اللہ 1000 مرتبہ زندگی دے اور 1000 مرتبہ آپ بھوک کی وجہ سے مر جائیں، لیکن میں محمد مصطفیٰ کے دین کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، حضور کی یاد میں رہیں۔ حضور کی یاد تازہ کرنے کا سب سے اعلیٰ وظیفہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام ہے۔ صبح و شام جب بھی وقت ملے درود کی صدائیں اپنے لبوں پر ہمیں سجانی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا وظیفہ ہو، جب مغرب کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو، گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہو، مدینہ کی یاد ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی گلیوں کی یاد ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عین جوانی کے اندر، طالب علمی زمانے کے اندر ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت نصیب فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے جوانوں کے سینے میں ہو، ہمارے بوڑھوں کے سینے میں ہو، ہمارے مردوں اور عورتوں کے سینے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ جب ہم قرآن پڑھیں تو حضور کی محبت میں پڑھیں، جب ہم نماز پڑھیں تو حضور کی محبت میں پڑھیں، اگر ہم روزے رکھیں تو حضور کی محبت میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے زندگی کے ہر گوشے پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔